الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. صلوات بر محمد وآل محمد. أوصيكم عباد الله بتقوى الله والنظم أمركم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے آج یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ مؤمنین کی زیارت بھی ہو اور جمعے کے اس عظیم دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے موقع پر ہم یوں مسجد میں جمع ہوں اور ان ہستیوں کی بارگاہ میں سلام عقیدت بھی پیش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا اپنی طرف سے حق ادا کرنے کی کوشش بھی کریں۔ جیسا کہ جمعے کے خطبوں میں یہ دستور ہے اور حکم ہے کہ یہ ضرور یہ کہا جائے اور یاد آوری کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، طہارت روح کی، اپنے اعضاء اور جوارح کو حرام سے، شبہات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے بچانے کی اور خود کو پاک و پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان پر عمل کر سکیں۔ بر اور تقوی میں تعاون کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی کوئی نیکی کا کام نظر آئے وہاں پر میں خود بھی سب سے آگے نظر آؤں اور دیگر مؤمنین کو بھی ترغیب دلاؤں کہ وہ بھی ان نیکیوں کے کاموں میں سب سے آگے نظر آئیں۔ بر یعنی نیکی، تقوی یعنی پاکیزگی۔ نیکی اور پاکیزگی کے کاموں میں رقابت نہیں ہوتی۔ نیکی اور پاکیزگی کے کاموں میں ایک دوسرے کا منفی مقابلہ نہیں ہوتا۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں کبھی بھی انسان کے اندر حسد، کینہ اور ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا یا ایک دوسرے سے آگے نکلنا نہ مقصود ہوتا ہے اور نہ ہی ایسا ممکن ہے۔ اس لیے نیکی کے کام میں کبھی بھی انسان دوسرے سے جلتا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو نیکی کے کام میں مصروف نظر آئے تو آپ کے دل سے اس کے لیے منفی جذبات کبھی بھی نہیں نکلتے، بلکہ مثبت جذبات آپ اپنے اندر فیل کرتے ہیں۔ یہ تب ہے جب وہ کام نیکی کا ہو۔
اس کے مقابلے میں جو منفی کام ہے، برا کام ہے، عدوان کا کام ہے، قرآن کی اصطلاح کے مطابق اسم کا کام ہے، یعنی گناہ ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی میں، گناہ میں، نافرمانی میں، سرکشی میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو اس کے نتائج بھی منفی ہی ہوتے ہیں، چونکہ کام منفی ہے۔ جب منفی کام ہو تو اس کے نتائج منفی، جب نتائج منفی ہوں تو انسان کے اندر منفی فیلنگز، منفی احساسات، منفی جذبات اس کے وجود کا، اس کی روح کا آہستہ 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 دھیرے دھیرے حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ غیر محسوس طور پر وہ اس منفی خصوصیت میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، اس کو خود نہیں پتہ چلتا، اور وہ آہستہ آہستہ اسی منفی خصوصیت کا پیکر بنتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے پہلے ہی مرحلے پر دونوں چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ اب ذرا سوچیے، میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت زیادہ روتا ہوا دیکھیں تو آپ کے اندر اس رونے والے شخص کے لیے کیسی فیلنگز جنم لیتی ہیں، منفی یا مثبت؟ آپ کے اندر اس کے لیے پسندیدگی، تعریف، توقیر اور اس کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا آپ کے اندر جلن، حسد، کینہ اور اس کو اس نیک کام سے روکنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ کون سے پیدا ہوتے ہیں؟ یقینی طور پر اگر کوئی شخص بہت اچھی قرأت کر رہا ہو قرآن کی، ایک شخص بہت اچھا حافظ ہو قرآن کا، ایک شخص بہت اچھا مرثیہ پڑھے، ایک شخص بہت اچھی گفتگو کرے، ایک شخص اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دے رہا ہو، ایک شخص اللہ کی عبودیت اور بندگی میں ایسا مظاہرہ کرے کہ اس کے سجدے، اس کا رکوع، اس کا قیام، اس کی عبادات، اس کے تمام تر بندگی کے وہ آثار انسان کو متاثر کر رہے ہوں، تو ایسے شخص کے لیے انسان کے دل میں ہمیشہ نیک جذبات جنم لیتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اس کے لیے نیگیٹو اپنے اندر فیلنگز محسوس نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے، ان تمام انبیاء کی زندگی میں ایک چیز مشترک ہے۔ امام خمینی یہ جملہ اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ اگر 1,24,000 انبیاء ایک شہر میں 1,000 سال زندگی بسر کریں، 1,000 سال، ان 1,000 سالوں کی زندگی کے دوران آپ ان تمام انبیاء کے درمیان، یعنی 1,24,000 انبیاء، کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں دیکھیں گے، کوئی جھگڑا نہیں دیکھیں گے، کوئی عناد نہیں دیکھیں گے، کوئی ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پر گفتگو نہیں سنیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی عمل آپ نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء نیکی کے رستے پر ہیں، نیکی انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے، جو راہ خدا تک پہنچانے کا باعث ہو اس راہ میں نیگیٹیوٹی جنم لے ہی نہیں سکتی، اس راہ میں انسان منفی جذبات فیل کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ جو اللہ تک پہنچتا ہے،
اللہ کے انبیاء تک پہنچتا ہے، اللہ کے اوصیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چاہے کوئی بھی چلے، کبھی بھی وہ حیوانی خصوصیات کا شکار نہیں ہوتا، جبکہ حسد، کینہ، ایک دوسرے کے خلاف جذبات، یہ سارے کے سارے یہ حیوانی ہے۔ اور وہ راستہ انسانی، الہی اور آسمانی راستہ ہے۔ چونکہ الہی راستہ ہے، آسمانی راستہ ہے، وہاں پر حیوانیت کا گزر نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دو بندے ایک مسجد میں، ایک ادارے میں، ایک اسکول میں، ایک دفتر میں ہوں، تو ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اگر بہتر سیٹ ہے تو وہ مجھے مل جائے، وہ چاہے دفع ہو جائے اور معزول ہو جائے، وہ دوسروں کی نظروں سے گر جائے، میں دوسروں کی نظروں میں چڑھ جاؤں۔ دولت کے معاملے میں یہی کیفیت، حسن اور جمال کے معاملے میں یہی کیفیت، عورت کے معاملے میں یہی کیفیت، مقام اور منصب کے معاملے میں یہی کیفیت، عہدوں کے معاملے میں یہی کیفیت، مال و دولت کے معاملے میں یہی کیفیت، شہرت کے معاملے میں یہی کیفیت۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، ان میں یہ کیفیت ہر معاشرے میں اور ہر طبقے میں جنم لیتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ان چیزوں میں خدا دخیل نہ ہو، اللہ کی رضا کار فرمان نہ ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام میں انجام دے نہیں رہا، تو پھر میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں؟ اپنی دنیاوی مقاصد کی تکمیل کے لیے اور اپنی خواہشات کے حصول کے لیے، اپنے دل کی پسند تک پہنچنے کے لیے، جہاں میری خواہش اللہ کی خواہش کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، جہاں میری پسند اللہ کی پسند کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، جہاں پر میرے جذبات اللہ کے ارادے کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، وہیں پر اللہ اور ابلیس کے درمیان ایک ریڈ لائن کھنچ جاتی ہے، ادھر ابلیس ہے، ادھر اللہ ہے۔ لہٰذا ہماری زندگیوں میں جہاں جہاں اس طرح کی کیفیات جنم لیتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے، آپ اسی کراچی میں دیکھ لیں، جتنے ٹرسٹ ہیں، جتنے ادارے ہیں، بہت کم ادارے ایسے ہیں جہاں پر اختلاف نہیں ہے، بہت کم ادارے ایسے ہیں جہاں پر دو دو پارٹیاں نہیں ہیں، کم ادارے ایسے ہیں جہاں پر ان ذمہ داروں کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کم ادارے ایسے ہیں جہاں پر حتیٰ اہل امامہ، اہل ابا قبا کے درمیان اخلاص اور پیار کا رشتہ ہے۔ یہ ہر جگہ یہ مسئلہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس راہ کو اللہ نے ہمارے لیے متعین فرمایا تھا، اس راہ کی بجائے ہم نے وہ راہ اپنائی جس میں میری رضا اور میری خواہشات کی تسکین ہو۔ لیکن جب میں اپنی خواہش کی تسکین کے رستے کا انتخاب کروں اور رستہ اللہ کا ہونا ضروری ہو، تو اس وقت رستہ ابلیس کا اور اس پر لعاب، اس پر رنگ، اس پر پردہ اللہ کے رستے کا چڑھ جاتا ہے۔ نتیجتاً ظاہر میں وہ رستہ اللہ کا نظر آتا ہے، ظاہر میں دین کا نظر آتا ہے، ظاہر میں قرآن کا نظر آتا ہے، ظاہر میں امام حسین کا نظر آتا ہے، لیکن باطن میں ابلیسی رستہ ہوتا ہے، اور انسان بجائے اللہ تک پہنچنے کے، بجائے قرآن تک پہنچنے کے، بجائے امام حسین تک پہنچنے کے، ابلیس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے نماز جمعہ میں ہر روز، ہر جمعہ میں ہمیں کہا گیا ہے کہ محراب سے خود اپنے آپ کو بھی تقویٰ کی نصیحت کرو اور عوام کو بھی۔ اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہر نماز میں کم از کم پہلی 2 رکعتوں میں جب سورہ حمد پڑھو تو توجہ سے پڑھو اور اللہ کو
اپنے سامنے حاضر اور اپنے آپ پر ناظر سمجھ کر یہ جملے پڑھو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے یہ کیا ہے؟ کیا ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کافی نہیں ہے؟ ہر نماز میں، ہر رکعت میں آپ نے کم از کم پہلی 2 رکعتوں میں تو لازم ہے، یعنی فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اگر آپ صرف پہلی 2 رکعتوں کو سامنے رکھیں تو 10 بار آپ نے کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر مجھے گامزن رکھ۔ تو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جس میں سے آپ پل پل میں بھٹک سکتے ہیں، یا ایک دفعہ آپ نے کہا کافی ہے؟ اصل میں ہدایت کے رستے پر شب خون مارنے کے لیے ابلیسی جنود، ابلیسی افواج ہر پل تیار بیٹھی ہیں، ہر پل۔ اس لیے جو بھی لمحہ ہماری زندگی میں آتا ہے اور گزرتا ہے، ہم اس لمحے موجود کو محسوس کرتے ہیں۔ جو آنے والا لمحہ ہے وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو لمحہ گزر گیا وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ بڑی ہی باریک، بڑی ہی نزاکت والی بات ہے یہ، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اس وقت فرض کریں 1:10 ہے۔ 1:10 کا مطلب یہ ہے کہ 1 یہ جو 10واں منٹ ہے، 1 منٹ کے بعد یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس وقت وہ 1 منٹ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن وہ جو میں کہہ رہا ہوں 1 منٹ، وہ 1 منٹ بھی کامل آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کے اختیار میں صرف وہ لحظہ، وہ لمحہ، وہ سیکنڈ ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں اور جس میں کچھ کرنے کے قابل ہیں۔ وہ لمحہ جیسے ہی گزر گیا وہ ماضی بن گیا، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں صرف لمحے موجود ہے تو ہو سکتا ہے اگلا آنے والا لمحہ آپ غفلت کا شکار ہوں، میں غفلت کا شکار ہو جاؤں، نتیجتاً میں اللہ کی راہ سمجھ کر شیطان کی راہ پر چل پڑوں۔ ہدایت بھی اسی طرح سے لمحہ لمحہ اللہ کی طرف سے، لحظہ لحظہ اللہ کی طرف سے انسان تک پہنچنے والی وہ عنایت، وہ رحمت اور وہ نعمت ہے ہر لمحہ۔ اس لیے اس لمحے موجود میں اگر انسان ہدایت کے رستے پر ہے تو اگلے لمحے کا نہیں معلوم کہ اگلے لمحے کیا ہو، چونکہ اگلا لمحہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اگلا لمحہ اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہر لمحے یہ استمداد، مدد کی دعا اور ہدایت کی دعا مانگتا رہے، تاکہ اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی اللہ کی ہدایت سے خالی نہ ہو۔ لہٰذا آپ ہر روز نماز میں کم از کم 10 بار اور بار بار مختلف بہانوں سے یہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ اس لیے کہ اس راہ پر شب خون مارنے والے بڑے بڑے شیاطین موجود ہیں، چاہے انسانوں کی شکل میں ہوں یا جنات کی شکل میں موجود ہیں، انسانوں کی شکل میں ہوں یا کسی اور مخلوق کی شکل میں، فرض کریں ابلیس اور شیطان کی شکل میں موجود ہیں۔ خود انسان کے اندر یوسوسو فی صدور الناس، انسانوں کے سینے میں، انسانوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے والی قوت موجود ہے، اور اس وسوسے کے آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے دیکھیں، جنسی معاملہ ہو یا مالی معاملہ، وہ ایک لمحے کا وسوسہ انسان کو صراط مستقیم سے ابلیس کے رستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ وہی ایک لمحہ، صرف وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو فیصلہ کن ہوتا ہے، وہی ایک لمحہ۔ اس لیے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ،
میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں سمجھتا، اس لیے کہ یہ نفس مجھے ہمیشہ برائیوں کی طرف دعوت دیتی ہے، ہمیشہ مجھ پر جال پھینکتی ہے، ہمیشہ مجھے شکار کرنا چاہتی ہے، اور اس نفس کے اندر وسوسہ پیدا کرنے والی قوت یعنی ابلیسی صفات مجھ سے اس سلسلے میں استفادہ کرتی ہیں۔ کس سے استفادہ کرتی ہیں؟ میری آنکھوں سے، میری زبان سے، میرے کانوں سے، میرے ہاتھوں سے، میری بھوک سے، میری شہوت سے، میری خواہشات سے، میری آرزوؤں سے، میری لمبی لمبی جو خواہشات ہیں کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، جبکہ اگلا پل میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان لمبی آرزوؤں کو مزید لمبی کر دینا یہ ابلیس کا کام ہے۔ یوسوس فی صدور الناس۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان ہر پل گمراہی کی زد پر ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، ہمیشہ۔ روایت ہے کہ آدھی رات کو آپ ایک زوجہ کے حجرے میں تھے، آدھی رات کو زوجہ کی آنکھ کھلی، دیکھا نبی کریم بستر سے اٹھے ہیں اور باہر تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ زوجہ بھی اٹھی، خاتون تھی، وسوسہ وہاں پر بھی ہوتا ہے، تو اب یہ دیکھنا چاہا کہ نبی کریم کسی اور زوجہ کے حجرے میں تو نہیں جا رہی، اس لیے پریشانی ہوئی، پیچھے چل پڑی۔ دیکھا نبی کریم اپنے حجرے سے نکلے، آپ کا رخ ہوا قبرستان بقیع کی طرف، گئے قبرستان بقیع میں، یہ زوجہ بھی آہستہ آہستہ چلتے چلتے آپ کے پیچھے پیچھے بقیع میں پہنچ گئی۔ دیکھا کہ نبی کریم دو قبروں کے درمیان قبلہ رخ ہو کر پہلے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر قبلہ رخ ہو کر آپ نے سجدہ کیا، اور سجدے میں ایک ذکر پڑھنا شروع کر دیا۔ ذکر کیا ہے؟ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، خدایا مجھے ایک لمحے کے لیے، وہی لمحے موجود، ایک لمحے کے لیے بھی نفس کی مرضی پر نہ چھوڑنا، ہمیشہ اپنے کنٹرول اور اپنے اختیار میں رکھنا۔ یہ ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، کہ ایک لمحہ بھی انسان کی گمراہی کے لیے، راہ راست سے ہٹنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کوشش کریں حقوق العباد پر پوری توجہ دیں، کوشش کریں حقوق العباد میں، حتیٰ جب یہاں سے آپ نکلتے ہیں تو آپ کے جوتے مختلف جگہوں میں پڑے ہوں گے، کسی اور کے جوتے کو مسلتے ہوئے، اس پر قدم رکھتے ہوئے اپنے جوتے تک نہ جائیں، ورنہ یہ بھی اس کا حق ہے جس کا جوتا ہے۔ جب یہاں پر اس کا بھی آپ سے سوال ہوگا، مجھ سے سوال ہوگا، تو پھر بڑے بڑے حقوق کا کیا حال ہوگا؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مثقال ذرۃ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی افسانہ ہے، یہ کوئی کہانی ہے، یہ کوئی کسی ناول کا جملہ ہے؟ نہیں، کائنات کی حقیقت ہے۔ کائنات کی حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو ایک لمحہ ہے، ایک لمحہ جس میں ایک عمل انسان انجام دیتا ہے، چاہے نگاہ ہی کیوں نہ ہو، نگاہ، چاہے زبان ہی کیوں نہ ہو، زبان پر کنٹرول چھوڑ دی، فوراً زبان نے ایک ایسا جملہ کہا، جملہ کہنے میں ایک لمحہ، ایک سیکنڈ لگتا ہے، اس جملے نے تیر بن کر دوسرے انسان کے دل کو زخمی کیا، اسی ایک جملے نے۔ یہ حق ہے اس کا، اب اس کا دل زخمی ہوا ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہے آپ مرنے کے بعد پھنسے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ پھنسنا کئی ہزار سال پر محیط ہو سکتا ہے انسان اس طرح کے چھوٹے 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 کام، چونکہ ان کو بظاہر چھوٹا دکھتا ہے، یہ بظاہر، لیکن ہے بڑا۔
آپ کے جوتے کے اندر اگر سوئی کے نوک کے برابر کوئی پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا آ جائے نا، آپ جوتا پہن لیں، آپ کو پہلے محسوس نہیں ہوگا، لیکن 10 منٹ بعد آپ چل نہیں پائیں گے، جبکہ وہ کوئی بڑا ایسا پتھر نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ محسوس کر سکیں، لیکن وہی چھوٹا سا ذرہ پتھر کا صرف 10 منٹ کے بعد آپ کے چلنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور آپ کی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اگرچہ بدن کے لحاظ سے، مادے کے لحاظ سے، اپنے حجم کے لحاظ سے وہ ایک ذرہ ہے، کوئی بڑا پتھر نہیں ہے، کوئی کلو کا پتھر نہیں ہے، ذرہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہاں پر وہی لمحے موجود میں جو اس نے ذرہ برابر، سوئی کے نوک کے برابر، جو انسان کو نظر بھی نہیں آتا عام آنکھوں سے، اس کے برابر بھی اگر اس نے کوئی نیک کام یہاں پر کیا ہے تو وہاں پر وہی نیک کام اس کی نگاہوں کے سامنے آئے گا اور وہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دیکھے گا، اسی نیک کام کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر انسان نے شر کیا، برا کیا اور برے عمل کا ارتکاب کیا، چاہے وہ وہی ذرہ ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر دیکھے گا۔ اب یہ برا کام اللہ کے احکام کی پامالی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور انسان کے حقوق کی پامالی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ان دونوں پہلوؤں کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان ہو سکتا ہے اللہ کے فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرے، لیکن اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر اپنی رحمتیں نچھاور کرے، اس کی کسی نیکی کی وجہ سے اس کی ان برائیوں کا ازالہ ہو جائے، اس کی معافی ہو جائے، اہل البیت اس کی شفاعت کریں اور اس کو آتش جہنم سے نجات دلانے کا سبب فراہم کر دیں۔ لیکن جہاں حقوق الناس کی بات ہوگی، نہ اہل البیت مدد کریں گے نہ اللہ۔ سب سے پہلے وہ کہیں گے جاؤ دوسرے انسانوں کے حق میں جو تم نے زیادتیاں کی ہیں وہ پہلے دھو کر صاف کر کے ان کو راضی کر کے واپس آؤ، اس کے بعد باقی ادھر جو اللہ کے معاملے میں تم نے کوتاہی کیا ہے اس کی بخشش کا سامان ہم فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے حقوق الناس اس حوالے سے انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم۔ لہذا اگر آج کے اس جمعے کے اجتماع سے ہم یہ تصور، یہ عقیدہ اور یہ ایمان لے کر اٹھ سکیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کام، یعنی کسی کے جوتے پر پاؤں رکھ کر اس کو روند کر خراب کر کے گزرنے کا بھی ایک حق ہے، اس لیے کہ میں نے اس کے جوتے کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، چھوٹا سا کام ہے، لیکن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ شر ہے، یہ شر ہے، چھوٹا ہے بے شک، لیکن وہی چھوٹا حجم میں چھوٹا ہے لیکن اپنے اثر میں بڑا ہے۔ سوئی کی نوک حجم میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، نازک، باریک، چبھے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف کتنی زیادہ ہے، اس تکلیف کو اتنا بڑا 6 فٹ کا بدن محسوس کرتا ہے اور انسان بلبلا اٹھتا ہے، جبکہ وہ ہے چھوٹا سا۔ وہ جو پاؤں میں جوتے میں ذرہ ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن پوری یہ باڈی کچھ دیر بعد چلنے سے قاصر ہو جاتی ہے، انسان جوتے اتارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹی چیز کو چھوٹی سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہر وہ چیز جو خیر ہے یا شر ہے، چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، دونوں صورتوں میں دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں صراط مستقیم پر، قرآن کی راہ میں، اہل البیت کی راہ میں، معارف دین کی راہ میں قدم اٹھانے، چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجیے بر محمد وعلیہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام رب الارباب اله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد نبي الرحمة سيد المرسلين سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین والحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر بن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین وموسى بن جعفر الكاظم من اولاد النبیین وعلی بن موسى الرضا من عترة بررة المتقین ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي عن نبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. عزیزان گرامی، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن ہے. چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں صرف اشارتاً گزروں، صرف اشارہ کر کے، کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد اور آپ کے تربیت یافتہ راوی ہیں جن کو ابو ہارون کہا گیا ہے، اور ہماری کافی میں ان کے حوالے سے متعدد روایات درج ہیں. کافی میں 6 جلد میں ایک روایت ہے ابو ہارون ہی سے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے. آپ نے پوچھا کہ ابو ہارون تم نے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ میں نے فوراً عرض کیا ابن رسول اللہ، میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے. جیسے ہی کہا محمد، امام صادق علیہ السلام نے سر جھکایا، فرمایا محمد، پھر سر جھکایا، فرمایا محمد، پھر مزید جھکایا،
فرمایا محمد. جھکتے چلے گئے اور کہتے چلے گئے محمد محمد محمد، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ زمین کے قریب آ گیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ میں، میرے والدین، میرا خاندان، یہ دنیا، جتنے انسان، ملائکہ، موجودات ہیں، سب قربان ہوں اس ذات پر جس کو اللہ نے محمد بنایا تھا. یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو، جب تم نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے نا، تو پھر اس نام کی لاج رکھو اور اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو اس نام کی وجہ سے. روایات کہتی ہیں کہ جس گھر میں محمد نام ہوتا ہے وہ گھر نورانی ہو جاتا ہے اور بابرکت ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کے ناموں میں محمد ضرور رکھیں، ضرور رکھیں. یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، پہلے سے اس نے نام تعین نہ کیا ہو نام کا، اور اس کے ذہن میں کوئی اور نام ہو، تو اس کو چاہیے کہ کم از کم پہلے 7 دن اس بچے کو محمد کے نام سے پکارا کریں. محمد کے نام سے. جس فضا میں، جس انوائرمنٹ میں، جس گھر میں محمد کا لفظ بولا جاتا ہے، اس گھر کی فضا، اس گھر کی انوائرمنٹ، اس گھر کے فرشتے، اس گھر میں رہنے والی آسمانی مخلوقات ساری کی ساری خوش بھی ہوتی ہیں، اور وہ گھر اس نام محمد کے سبب نورانی بھی ہو جاتا ہے. یہ نام کا یہ اثر ہے، صرف نام کا. باقی اثرات اپنی جگہ، ابھی صرف نام کی بات ہو رہی ہے. یہ جو خاندان ہے جس کو ہم محمد و آل محمد کہتے ہیں، یہ خاندان اپنے وجود کی برکتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کل عالم کے ہر ذرے تک حیات، نعمت، رحمت اور اللہ کا فیض پہنچانے کا اور ان کی سیرابی کا سبب ہیں یہ ہستیاں. یہ وہ ہستیاں ہیں، اس لیے ان کے ناموں میں بھی یہ برکت موجود ہے، ان کے ناموں میں بھی. اس لیے میں یہ شیعہ نہیں، اہل سنت علماء کرام کی نقل کردہ روایت آپ کے سامنے عرض کروں کہ وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں روایت ہے کہ اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، تو نبی کریم سے لے کر امام مہدی آخر الزمان تک ان 14 ہستیوں کے نام اگر کسی کاغذ پر لکھ دیا جائے باوضو ہو کر، اور اس کاغذ کو پانی میں بھگویا جائے، اور بھگونے کے بعد وہ پانی اس پاگل یا دیوانے کو پلا دیا جائے، تو صرف ان ناموں کی تاثیر کی وجہ سے وہ پاگل ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ نام ایسے مقدس نام ہیں. نام جب اتنے مقدس ہیں تو وہ خود کتنے مقدس ہوں گے. نام میں اگر یہ برکت ہے تو خود ان کے وجود میں کتنی برکت ہوگی. نام لینے سے اگر آپ کا کمرہ، آپ کا گھر نورانی ہو جاتا ہے، اگر وہ ہستیاں آپ کے دل میں آ جائیں تو آپ کا دل کتنا نورانی ہو جائے گا. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ایک شخص آیا امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں، عرض کیا کہ یا امیر المومنین، نبی کریم کے اوصاف، آپ کی خصوصیات، آپ کی فضیلتیں ذرا بیان کیجئے. بتائیے کون کون سے اوصاف اور کون کون سی خصوصیات ہیں نبی کریم میں. سوال دیکھیے، ہم بھی ایک دوسرے سے بعض اوقات اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ نبی کریم کے اوصاف بتائیے، امیر المومنین یا باقی ائمہ کے اوصاف بتائیے. یہ سوال ہوا. جب سوال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم ولی نے پلٹ کر اس شخص سے سوال کیا، کہا پہلے تم ایک کام کرو. جی وہ کیا؟
فرمایا کہ یہ کرو کہ اللہ کی نعمتیں ذرا گن کے مجھے بتاؤ کہ وہ کتنی ہیں. اللہ کی نعمتیں ذرا گن کر بتاؤ کہ وہ کتنی ہیں. عرض کیا یا امیر المومنین اللہ کی نعمتوں کو گننا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ قرآن نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ گننا ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں اللہ 1,00,000 سال عمر دے، اس 1,00,000 سال میں گننا چاہو تب بھی تم ان تمام نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جس کا کوئی حد، جس کی کوئی حد، جس کا کوئی حساب ہے ہی نہیں. جب عرض کیا کہ یا امیر المومنین اللہ کی نعمتوں کو گننا ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر پھر امیر المومنین نے اس کی عقل پر ضرب لگائی اور عقل کو جگانا چاہا. عقل کو فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے اور ممکن نہیں ہے تو اللہ نے اس دنیا کی نعمتوں کو متاع الدنیا قلیل کہہ کر یہ فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہیں، بہت قلیل. وہ جو بہت قلیل ہیں ان کو تو تم گن نہیں سکتے، جو بہت قلیل ہیں. تمہاری گنتی اور تمہاری استعداد سے باہر ہے کہ تم ان نعمتوں کو گن سکو. تو اس نبی کے اوصاف کو تم کیسے گن سکتے ہو جو اس عالم میں بھی اور اس عالم میں بھی اللہ کی تمام نعمتوں کے مخلوق تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، اس دنیا کے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. تو فرمایا جس نبی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ رسول آپ خلق عظیم کے اس منصب پر فائز ہیں. متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں اور رنگینیوں کے ساتھ قلیل ہے، اور خلق رسول عظیم ہے. جب اس قلیل کو تم گن نہیں سکتے تو اس عظیم کا کیسے تم شمار کر سکتے ہو؟ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ٹائم ختم ہو گیا، باتیں بہت ساری تھیں لیکن اب ٹائم نہیں ہے. آپ بھی ماشاءاللہ آخر میں آتے ہیں. حسب روایت جو ہمارے ہاں طریقہ کار ہے، کوشش کیا کریں کہ اللہ کے گھر میں ذرا جلدی آ جائیں. اللہ کے گھر میں آ کر کچھ دیر آپ بیٹھتے ہیں تو نہ صرف گناہ نہیں ہوتا بلکہ آپ گناہ سے بچ بھی جاتے ہیں. کچھ نہ ہو، مجھ جیسا کوئی ناکارہ آدمی اگر ممبر پر کھڑا بھی ہو جائے اور اس کی باتیں فضول بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، مسجد کی فضا میں بیٹھ کر چند سانسیں لینے سے آپ باہر کی گندگی سے محفوظ رہتے ہیں. کم از کم اس کا فائدہ یہ ہے، کم از کم بر وقت آنے کا فائدہ یہ ہے کہ 1-2 جملے تو کم از کم جو بھی مجھ جیسا کوئی ناکارہ آدمی ہوگا کوئی کام کی بات تو کر جائے گا جو میری زندگی کے سنوارنے میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے. تو کم از کم کچھ نہ کچھ ہم حاصل کر کے مسجد سے واپس چلے جائیں گے. تو اس لیے سارعوا الی المغفرہ، مغفرت کے کاموں میں، سارعوا الی الخیرات، خیر کے کاموں میں، اچھائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بھاگو جلدی. تو اس لیے اگر آپ پہلی صف میں آ کر کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اجر کیا ہے. ابھی نہیں پتہ چلے گا کیونکہ ابھی ہم اس مادی دنیا میں قید ہیں، لیکن جب ہم ادھر جائیں گے نا، پردے ہٹیں گے، جب پردے ہٹیں گے اسرار کھلیں گے، ہمارے ایک ایک
پل کی قیمت ہمیں وہاں پر نظر آئے گی تو اس وقت ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ کاش ہم نے مسجد میں، امام بارگاہ میں، ذکر میں، قرآن میں، مجلس میں اہل البیت کا تذکرہ سننے میں باقیوں سے جلدی کی ہوتی اور باقیوں سے دیر میں ہم نکلے ہوتے. چونکہ زندگی کی باقی تمام چیزیں ضائع ہیں. مسجد میں آپ کتنی دیر لگاتے ہیں؟ میں بعض اوقات بڑا انجوائے کرتا ہوں اس کو، پریشان نہیں ہوتا، انجوائے کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ممبر پر جو خطیب بیٹھتا ہے وہ 5 منٹ زیادہ لگا لے تو لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. نماز 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. خطبہ 5 منٹ طولانی ہو جائے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. کوئی بھی اس طرح کا فنکشن. لیکن وہی شخص یا وہی افراد 4 گھنٹے موبائل پر سر جھکا کر واہیات دیکھیں تو وہ 4 گھنٹے ان کی نظر میں کوئی اہمیت رکھتے ہی نہیں ہیں، گویا ان کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. لیکن وہ جو 5 منٹ ہیں وہ بڑے ہی بھاری لگتے ہیں. یہ بھاری لگنا خود دلیل ہے کہ میرے اندر کی کیفیت کیا ہے. انسان دیکھیے اپنی مادی زندگی میں اس پر غور کیجئے کہ جب آدمی فٹ بال کھیل رہا ہو تو فٹ بال کھیلتے ہوئے بڑے زبردست قسم کی چوٹ لگ جائے نا تو اس وقت انسان اس درد کو محسوس نہیں کرتا. کیوں؟ پوری طرح سے ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ کھیلتا چلا جاتا ہے. جب واپس گراؤنڈ سے باہر آتا ہے تو اس کے بعد اس کو محسوس ہوتا ہے کہ چوٹ بڑی زبردست لگی ہے. اس کے بعد پھر اس کو ہسپتال بھی پہنچایا جاتا ہے اور ریسٹ بھی دیا جاتا ہے. لیکن وہ کھیل کے دوران اس کو پتہ نہیں چلتا. یہ مادی دنیا ہے. لیکن جو لوگ اخروی ہوتے ہیں ان کا عبادت میں یہی حال ہوتا ہے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاؤں پر تیر لگی، طبیب نکال نہیں پایا. رسول کریم نے فرمایا کہ جب علی نماز میں ہو تو تب نکالو. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ والے ہیں وہ عبادات میں جب مصروف ہو جاتے ہیں تو انہیں ٹائم کا نہیں پتہ چلتا. جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں وہ جب دنیا میں مگن ہوتے ہیں تو ٹائم کا نہیں پتہ چلتا. جب اللہ کا کوئی کام ہو تو ایک منٹ بھاری ہو جاتا ہے. تو اس لیے خود کو تولنے کی ضرورت ہے. اگرچہ تلخ ہے، یہ باتیں تلخ ہیں، اس میں صرف آپ نہیں ہیں، میں بھی شامل ہوں، میرا بھی یہی حال ہے، میں کوئی مستثنا نہیں ہوں. لیکن بہرحال اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس زنجیر کو توڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں دینی فضا، قرآنی فضا اور اہل البیت کے ذکر کی فضا سے زیادہ اپنا دل، اپنے وجود اور اپنی روح کو نورانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.